السلام علیکم۔ چلیے آج جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حوض پر کون پہنچے گا۔ جی ہاں، حوض کوثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے کہ تم اپنی امت کو حوض سے پانی پلاؤ۔ یہ کس طریقے سے ہوگا حوض کا پانی اور اسے کون پیے گا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چلیے سنتے ہیں۔ ٹاپک ہے سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ عدن کس کو کہا گیا ہے؟ حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کئی طرح سے ارشاد فرمائی ہے۔ کہیں یہ 1 ماہ کی دوری اس کے کناروں کے درمیان فرمایا، کہیں ایلا اور عدن کے بیچ کی دوری سے اسے ناپا، کہیں کچھ اور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی لمبائی چوڑائی کو سمجھانا ہے۔ ناپی ہوئی دوری بتانا مراد نہیں ہے، موجود لوگوں کے حساب سے وہ دوری ذکر فرمائی ہے جسے وہ سمجھ سکتے تھے۔ خلاصہ تمام روایتوں کا یہ ہے کہ اس حوض کی دوری سینکڑوں میل ہے۔ حوض کوثر کس طریقے سے ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، اور اس سے ایک بار پی لے گا جو کوئی بھی اس سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر، فقراء، محتاج آئیں گے۔ کسی نے موجود لوگوں میں سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بتا دیجیے، مانے کہ جو پہلے پئیں گے آپ ان کا حال بتا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک، محنت و تھکن کی وجہ سے بدلے ہوتے تھے۔ ان کے لیے بادشاہی اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں، اور ان کے معاملوں کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے جسموں میں حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے تھے، اور ان کا جو حق کسی کے پاس ہوتا تو پورا نہ لیتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور تنگی کا یہ حال تھا کہ بال سدھارنے اور کپڑے صاف کرنے کی بھی طاقت نہ تھی، اور ظاہر ہے سنوارنے کا ان کو ایسا خاص دھیان بھی نہ تھا کہ بناف سنگار کے چوچلوں میں وقت گزارتے اور آخرت کی غفلت برتتے۔ ان کو دنیا کی فکر مصیبتیں اس طرح گھیری رہتی تھی کہ چہروں پر ان کا اثر ظاہر تھا۔ دنیا والے ان کو ایسا نیچ سمجھتے تھے کہ مجلس و جشن اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو دور کی بات، ان کے لیے ایسے موقعوں میں دروازہ ہی نہ کھولے جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں پلی تھیں ان خدا کے خاص بندوں کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں، مگر آخرت میں ان کا یہ رتبہ ہوگا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ ان کو چھوٹا سمجھنے والے ان کے بعد اس پاک حوض سے پی سکیں گے، بشرطے کہ ایمان والے اور اس میں سے پینے کے لائق ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے سامنے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا گیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے فقراء مہاجرین پہنچیں گے جن کے سر بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے رہتے تھے، اور جن سے اچھی عورتوں کے نکاح نہ کیے جاتے تھے، اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز گھبرا گئے اور بے اختیار فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے نکاح میں عبد المالک کی بیٹی
میرے نکاح میں عبد الملک کی بیٹی شہزادی ہے اور میرے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب تو ضرور ہی ایسا کروں گا کہ اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں گے، اور نہ اپنے بدن کا کپڑا اس وقت دھوؤں گا جب تک میلا نہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے خلیفہ اور اسلامی سرکار کے چلانے والے تھے۔ آخرت کی فکر کے ان کے بڑے بڑے قصے اعتبار والی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر میں کس کو پانی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان پہلے پانی پینے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔